خدا اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے، وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں ہے، لیکن وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کسی ایسے شخص کو اس دنیا میں لائیں جس کا یہ کبھی ایکسپیرینس نہ ہو کہ مرغی کے انڈے میں سے چوزا نکل سکتا ہے، اور آپ اس کو بتائیں یہ دیکھو یہ مرغی نے جو انڈا دیا ہے نا، اس کو ذرا توڑو، وہ توڑ کے دیکھے، اس میں ایک لیسدار مادہ نکلے، اس کا ایک کور ہو، پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ جو انڈا ہے یہی مرغی 22 دن کے لیے اپنے نیچے رکھے گی یا کسی مشین میں ہم رکھیں گے، اس میں سے ایک زندہ مرغی اور نکل آئے گی چھوٹی سی۔ جس کو یہ ایکسپیرینس نہ ہو، کیا وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں مان سکتا۔ اگر کسی شخص کو یہ درخت دکھائیں اور کہیں یہ درخت دیکھ رہے ہو، ہاں جی ہے، اس کا ایک بیج توڑیں جو اس میں سے یعنی پھول میں سے نکلتا ہے، اس کو کہیں گے جی یہ جو بیج ہے نا، اس بیج کو جب میں زمین میں بوؤں گا نا تو یہ اس سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے گا اسی بیج میں سے نکل کے۔ اگر اس نے یہ ایکسپیرینس پہلے نہیں کیا ہوا اور وہ کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں سیڈ کیا ہوتا ہے، درخت کیا ہوتا ہے، کیا وہ مان لے گا؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو کائنات میں جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، یہ سب کے سب اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں، لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں، چونکہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ مونسون میں بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، ایسا ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن سائنس نے اپنی عاجزی مان لی ہے۔ سائنس 3 کوسچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، ایک سے اس نے ہاتھ اٹھا لی ہیں، 2 پہ وہ کہتی ہے ہاں ہماری یہ فیلڈ ہے، وائی، وٹ اور ہاؤ۔ وائی، وٹ اور ہاؤ۔ پہلی چیز ہے وٹ، کیا؟ ہم کہتے ہیں زلزلہ آیا، کیا ہوا؟ زلزلہ آیا۔ سائنس سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں آیا، وائی، تو وہ کہیں گے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں یہ ڈسٹرب کیوں ہو جاتی ہیں، ان کا ٹائم فریم کیسے سیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی اسی وقت ڈسٹرب ہونا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہاؤ والا سوال ہے، کیسے؟ اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے، یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ہر چیز کے اینڈ پہ آپ کو سائنس ایک ہی جواب دے گی، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت۔ جیسا ڈارون نے کہا ہے کہ میں جب بھی مور کو دیکھتا ہوں نا مجھے بخار چڑھ جاتا ہے، کہ جب یہ مور پر پھیلاتا ہے یہ اتنے آرگنائزڈ، کیا اس نے مور نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے؟ اگر کسی نے بنایا ہے تو کریٹر کا کانسیپٹ تو الٹیمیٹلی، پھر آخری جو کوسچن تھا وہ گاڈ کو کس نے کریٹ کیا، اس پہ میرا وہ لیکچر تھا، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، این انٹلیکچوئل ریپلائی ٹو پروفیسر رچرڈ ڈاکنس جو آکسفورڈ کے پروفیسر ہیں، ان کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن، جو اس وقت ٹیکسٹ بک سمجھی جاتی ہے ایتھیزم کی، اس کے جواب میں میرا وہ لیکچر تھا۔ پھر میں نے اس میں میتھمیٹیکلی اس چیز کو ثابت کیا، جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں یہ چیز کیسے ہو رہی ہے، لیکن یہ اس کی اوریجن کیا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے، اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا نہیں کیا۔ اب جتنے میتھمیٹیکل فارمولے، میتھمیٹیکل جتنے بھی ایکویشنز ہیں وہ ایکسپلین کرتی ہیں ورکنگ کو، ان ایکویشنز نے اس چیز کو پیدا نہیں کیا ہوتا۔ سورج کے اوپر آپ کیمیکل فارمولے لکھ لیں، یہ ہیلیم سے بنا، ہائیڈروجن، یہ فارمولے ہیں نا، کیا ہیلیم نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ ہائیڈروجن نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو خود پیدا ہوئی ہے۔ تو ہر چیز کو ڈپ ڈیک کریں گے ایک سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی کی طرف آپ کو گائیڈنس ملے گی، اور وہ ہر چیز انسان اپنے اوپر غور کر لے۔ سر میری مرضی کے بغیر میرے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں، میری مرضی کے بغیر میری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں، 23,000 دفعہ سانس اندر اور 23,000 دفعہ باہر میرے پھیپھڑے کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر۔ میرا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں، جس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے۔ یہ تو آج سائنس کی برکت ہے نا۔ ریویلڈ نالج کے بعد یہ ایکوائرڈ، 2 ہی نالج ہے نا اسلام میں، یا ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم، یا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، ڈیفینیٹ علم ہے۔ اسی ایکوائرڈ نالج نے آج ہمیں اس قابل کیا، یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک ترقی کروائی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کر لیا۔ لیکن بایولوجی کا ایک لا انہوں نے فائنل کر لیا کہ living things can never be created out of non-living things، زندہ چیز زندہ سے ہی بننی ہے۔ انڈا کوئی نہیں بنا سکتا سائنٹسٹ، سیڈ کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکے گا، وہ درخت میں سے ہی لینا پڑے گا۔ اور درخت کہاں سے آیا ہے؟
وہ کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر. درخت کو ماننا پڑے گا پھر آگے چلیں گے آپ. تو آپ نے جس چیز کو پہلے مان لیا ہوا نا اصل میں اس کو ڈیپ کریں گے نا تو اس کے بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خدا ظاہر ہے لیکن وہ باطن اس لیے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. ورنہ تو امتحان رہے گا نہیں. یہ دنیا امتحان گاہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی قدرتوں سے عیا ہے, خود بیک فٹ پہ ہے. تو سر ہر چیز میں خدا. آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں رات کو کھانا کھا کے بے فکر ہو کے سوتا ہوں, اگر میرے گردے کام نہ کریں تو یہ کھانا جو میں نے بریانی اتنی ٹیسٹ لے کے کھائی تھی اس بریانی سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ کھانا ایک تو میرے لیے پہلے ازمائش, دوسرا نکالنا ازمائش بن جائے گی اگر میرے گردے میرا کام نہ کریں. تو ہر چیز کو ڈیپ کریں گے تو ایک پیچھے کو نہ کوئی اس کا کریٹر ہوگا, اور اس کریٹر کا کریٹر ہو نہیں سکتا کیونکہ دوسری طرف ریالٹی ہے. اگر خدا کو کسی نے پیدا کیا ہے تو اس کو بھی پھر کس نے پیدا کیا ہوگا, اس کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا, اور اس کے پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے کیا ہوگا. تو یہ تو انفینٹ تک ایکویشن جائے گی, کہیں رکے گی نہیں. اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کہیں سے رکی ہے. کوئی ایسا ہے جو بغیر بنائے بنائے, لم یلد ولم یولد, اور اسی نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی تعویل کرتے ہیں نا آپ. اللہ نے بھی ڈائریکٹ یہی کہا ہوا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ ہی اللہ ہے, لیکن اس کی تعویل کرتے ہیں آپ کہ اللہ نور السماوات والارض یعنی زمین و آسمان کی رونق کا اوریجنیٹر, پائنیئر گاڈ ہے.